اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ویورز، میرا نام علی اصغر سلیمی ہے. میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں، اور زیادہ تر میں نے سبجیکٹ بھی قرآن مجید ہی پڑھایا ہے. اس پروگرام کی ابتدا محترم افتخار علی گیلانی ان کی تجویز پہ ہو رہا ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ جو فہم اسٹوڈنٹس تک منتقل ہوا وہ اب عوام تک بھی پہنچے. میڈیا کا شکریہ کہ اس نے مواقع مہیا کر دیے ہیں. ان کے دیگر پروگرام بھی چل رہے ہیں گیلانی صاحب کے، تو یہ پروگرام بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. نام اس کا جو میرا فہم قرآن رکھنے کی وجہ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے، اور اس میں اس کی مختلف جہتیں ہیں، اور بڑے بڑے اسکالرز نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھی، اس کے علوم کو عام کیا. تو میں تو بالکل ایک حصے کے ایک جز کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تو ساری تفسیر کا احاطہ ممکن نہیں ہے. تو آج ویسے بھی اختصار کا دور ہے، اس لیے میں خاص ایک پہلو کو جو ہدایت کا پہلو ہے، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے یا ایک پیغام بھیجا ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس کو کتاب تلاوت بنا لیا ہے، اور عوام کی سطح پر یہ صرف تعویذ گڈھے کے کام آتی ہے، اور یا پڑھ کے پھونکنے کے کام آتی ہے، یا برکات حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، یا مختلف مواقع پہ افتتاح کرنا ہو، یا بیٹی کو رخصت کرنا ہو، یا مردے کو قبر میں اتارنا ہو، اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر اس کی قبر میں پڑھنے کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو حالانکہ یہ کتاب ہدایت ہے، میں قرآن مجید کے ہدایت ہی کے پہلو کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کروں گا. تو شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے. سورۃ فاتحہ سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے. اور سورۃ فاتحہ کا جیسا کہ اردو میں بھی ہم افتتاح کہتے ہیں، تو افتتاح کرنے والی سورت جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے. پہلی جو 3 آیات ہیں اس میں تصور خدا بیان کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمد، حمد کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، اور حمد کا معنی تعریف ہے، اور یہاں پہ الف لام لگا ہوا ہے تو الحمد خاص تعریف ہوگی، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف ہے، جملہ تعریف ہے. للہ ہے، اللہ کے لیے ہے. بس یہ ایک مکمل جملہ ہے عربی زبان میں کہ الحمدللہ تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کے بعد جو 3 اللہ کی صفات آئی ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اللہ جس کے لیے جو ساری تعریفوں کا مستحق ہے. وہ اللہ ہے نمبر 1 رب العالمین، نمبر 2 رحمان الرحیم، نمبر 3 مالک یوم الدین. یہ اس اللہ کی یہ 3 صفات ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. ان صفات کے وجہ سے ہم ساری تعریفوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بگڑے ہوئے مذاہب کے تصور خدا کو سمجھیں. جب بھی مذہب میں بگاڑ آیا تو انہوں نے
اللہ کے بارے میں ایسا تصور قائم کیا یا اللہ کے بارے میں کہ جیسے وہ ناقابل رسائی ہستی ہو، کہ اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی ریاستیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور خاص لوگ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں. بس ایک تصور یہ دیا ہے. تو تب اس کے نتیجے میں پجاریوں کا طبقہ پیدا ہوا، اور پجاریوں نے پھر اپنے آپ کو گویا اعلیٰ درجے کی مخلوق بنا کر پیش کیا، اور اللہ تک پہنچانے کے لیے وہ ذریعہ بنا قرار پائے، اور عوام جو ہیں ان پجاریوں کے محتاج ہو گئے، اور اللہ تک رسائی کے لیے انہوں نے پجاریوں یعنی مذہبی طبقات تک رسائی کو ضروری خیال کیا. اور مذہبی طبقات نے مذہب کی تشریح اس طرح سے کی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ ہمارے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں. وسیلے کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے، کسی ذریعے کی ضرورت ہے. یعنی کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ مذہبی طبقات کی سفارش کا وہ محتاج ہے، تب اسے اللہ تک رسائی ہوگی. تو یہ ناقابل رسائی اللہ کا تصور بگڑے ہوئے مذاہب میں پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک مذہبی طبقہ پیدا ہوا، وہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو گیا. بندوں نے اس مذہبی طبقے کے لیے، مذہبی طبقے کو راضی کرنے کے لیے نامعلوم کیا کچھ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ مذہبی طبقہ حائل ہو گیا. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تصور پیش کیا ہے رب العالمین، رب کا لفظ تو بڑا معروف ہے، اس کا مطلب مالک بھی ہے، اور اس کا مطلب ہم پروردگار بھی کرتے ہیں، لیکن آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے نشو و نما دینے والا. عالمین کا مطلب ہے ساری کائنات کو، تمام جہانوں کو. تو اللہ جو ہے، اسلام کا اللہ تو سارے جہانوں کو نشو و نما دینے والا ہے. لہذا وہ اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. براہ راست اللہ ہر چیز کی اس نے نشو و نما کا انتظام کر رکھا. تو یہ ایک تصور ہو گیا رب العالمین. اسلام نے اس کی درستی اور اصلاح کی. دوسرا تصور جو ہے وہ بگڑے ہوئے مذاہب میں ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کو ایک ڈراؤنی اور خوفناک ہستی بنا کر، یعنی کہ اللہ غضبناک ہستی ہے، وہ ناراض ہی رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے. تو اللہ کے خوف کا تصور پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ جتنے بھی دیوی دیوتا تھے، لوگوں نے ان کی طرف ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کیے اور انہیں راضی رکھنے کی کوشش کی. اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور ان کے جو فیوز و برکات ہیں، توجہات ہیں، وہ ان پر رہیں، لوگوں پر رہیں. تو گویا ناراض ہستی کا تصور پیش کر کے اس مذہبی طبقے نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ضروری قرار دے لیا. تو اسلام نے جس اللہ کا تصور پیش کیا یہاں سورۃ فاتحہ کے اندر آغاز ہی میں قرآن مجید کی پہلی سورت، کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. غضبناک ہستی کے بالمقابل اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. وہ رحمان کا مطلب ہے فعلان کے وزن پر ہے، پرجوش، اس کی رحمت بڑی پرجوش ہے، اور رحیم اس میں مداومت پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. تو گویا وہ ایک مہربان ہستی ہے، تو اس کے ساتھ محبت کرنی ہے. تو ڈرنے کا تعلق تو صرف اپنے عمل کے حوالے سے ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اللہ آپ کے ساتھ ناراض ہو جائے، اور اس کا جو انجام ہے بری صورت میں وہ آپ کو بھگتنا پڑے. یعنی ڈرنے کا جو پہلو ہے، تصور ہے، وہ انسان کے عمل کی طرف ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے لیے وجہ مصیبت بن جائے اللہ کا قانون عدل نافذ ہو کر.
تو دوسرا تصور ہو گیا رحمان الرحیم کا بالمقابل غضبناک اور ناراض ہستی۔ اچھا جی، تیسرا تصور پھر ہے کہ جب اللہ ناقابل رسائی بھی ٹھہرا اور غضبناک ہستی بھی ٹھہرا، اور پھر یہ اس کا لازمی جز ہے تیسرا تصور، کہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دینا ہے، پتہ نہیں اس نے قبول فرمایا ہے نہیں فرمایا، پتہ نہیں آپ اطاعت کریں تو وہ ناراض ہو جائے، اور چھوٹی سی بات پہ زبردست خوش ہو کر آپ کو مالا مال کر دے، اور چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کر تباہ حال کر دے۔ یہ دیوتاؤں کا تصور ہے۔ ایسے دیوتا ہوتے تھے کہ جو چھوٹی سی بات پہ خوش ہو کر لوگوں کو وہ مالا مال کر دیتے تھے، اور چھوٹی سی بات سے پہ ناراض ہو کر وہ لوگوں کو تباہ حال کر دیتے تھے۔ یہ تصورات ہیں جو ان کے بارے میں لوگوں نے قائم کر رکھے تھے، ورنہ کسی کے پاس کوئی ایسی غیبی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن مجید میں، آگے مضامین آتے چلے جائیں گے۔ یہ جو کلمہ ہے ہمارا بنیادی لا الہ الا اللہ، یہ دیوی دیوتاؤں اور اسی قسم کے دیگر معبودوں اور غیبی طاقتوں کی مداخلت سے نجات کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جتنے بھی لوگوں نے اپنے اپنے معبود، دیوتا اور غیبی طاقتیں بنائی ہوئی ہیں اور ان سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اس سے اللہ نے نجات عطا فرما دی اور اپنا تصور دیا رحمان اور رحیم ہستی کا۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ بسم اللہ ایک مکمل کلمہ ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا شروع کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ کے نام سے۔ مراد کیا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، یہ مکمل جملہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اللہ؟ رحمان الرحیم اللہ یا جبار اور قہار اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جس نام، جس صفت سے متعارف کروایا ہے وہ رحمان الرحیم اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ چنانچہ یہ رحمان الرحیم اللہ کا تصور یہ ہمارے اپنے اندر بھی رحمت، نرمی اور شفقت کو پیدا کرتا ہے کہ جب اللہ ہمارا رحمان الرحیم ہے تو پھر بندوں کو بھی رحمان الرحیم ہونا چاہیے، یعنی شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، نرم خو ہونا چاہیے اور نرم مزاج ہونا چاہیے، تو ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے اور لوگ محبت کی ساتھ ان کی طرف بڑھیں، نہ کہ ان سے خوف زدہ ہوں۔ طاقتور طبقات کے لیے خاص طور پہ یہ ہدایت کہ ایک استاد ہے وہ اپنے طلبہ کے لیے مہربان ہو، ایک افسر ہے وہ اپنے ماتحتوں کے لیے مہربان ہو، ایک باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے مہربان ہو، ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے لیے مہربان ہو۔ تو جب ہم ایک مہربان اللہ کو مانتے ہیں تو یہ مہربانی ہر انسان کی شخصیت کا لازمہ اور حصہ بن جاتی ہے۔ تو تیسری بات جو کہی مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب بدلے کا دن، انسان نے یہ تصور ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے آزمائش کے لیے، یہ زندگی اس کے لیے آزمائش ہے، اور آزمائش کیا ہے؟ اچھے عمل کرنے کی کوشش اور برے عمل سے اجتناب۔ تو سورۃ ملک میں اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں جی، ہم نے موت و حیات پیدا کی اور اس کے اندر درمیانی عرصہ آپ کو دیا، کس لیے دیا؟ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو اچھے عمل کرنا یہ ہماری ہے آزمائش، اور اللہ نے بتایا کہ اچھے عمل پہ میں اجر دوں گا اور برے عمل پہ میں ناراض ہوں گا، اور اچھے عمل پہ جنت ہے، برے عمل پہ جہنم ہے، اور بدلہ اسی چیز کا ہے، عمل کا بدلہ۔ اللہ عمل کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ وہ پتہ نہیں اس نے قبول کی ہے یا نہیں کی، پتہ نہیں وہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یا پتہ نہیں وہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ اور پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنے رسول کے ذریعے سے بیان کر دیا ہے کہ میں کن چیزوں سے راضی ہوتا ہوں۔ اللہ راضی ہوتا ہے
اطاعت سے، اتباع نبوی سے، اور انسانوں کے ساتھ محبت کرنے سے، ان کے حقوق ادا کرنے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے۔ مختلف درجات ہیں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حسن عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور سوء عمل یعنی برے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں جس میں تصور خدا واضح کیا گیا ہے۔ تو ایسے اللہ کی یقیناً ایسا اللہ تعریف کا مستحق ہے، تعریفوں کا مستحق ہے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، اور جو مالک یوم الدین۔ اب اس اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے وہ خوف کا تعلق نہیں ہے، وہ ڈر کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کا تعلق، اس اللہ سے بندے کا تعلق ہے محبت کا تعلق، قربت کا تعلق، اپنائیت کا تعلق۔ یعنی انسان اللہ کو اپنا اللہ سمجھتا ہے، اپنا مالک سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا تعلق بنتا ہے بڑی مثبت بنیادوں پہ بنتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اپنی استعانت کے لیے بھی اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا سر جھکتا ہے تو اسی کے سامنے، سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ پھر اس اللہ کو پا کر جو رب العالمین ہے، سارے جہان کو نشو و نما دینے والا، انسان کو بھی نشو و نما دینے والا، جو رحمان الرحیم ہے، مہربانیاں ساری کائنات پہ اپنی مہربانیاں بکھیرنے والا، اور عمل کا بدلہ دینے والا۔ انسان کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں اگر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، سر جھکانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے سامنے انسان سر جھکاتا ہے۔ اب یہ جو بات کہی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ دعا عبادت ہی کا ایک جز ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان کیا کیونکہ اس کا انسانی زندگی کے اندر بڑا اثر ہے، اور دعاؤں کے دکاندار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جتنے دیوی دیوتا اور یعنی طبقات رہے اور غیبی طاقتوں کی حامل ہستیاں رہیں، لوگوں نے ان کی طرف دعاؤں کے لیے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ بھی ان کے پاس کچھ نہیں رکھا، اللہ ہے۔ اللہ سے مہربان کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنے والی زیادہ کوئی ہستی نہیں ہے، اپنے بندوں کے حال پہ متوجہ ہونے والی اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، اور طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کیوں کسی کے در پہ اپنا سر جھکائیں؟ کیوں ہم در پہ مارے پھریں؟ تو ہمیں اللہ نے بھی یہی سکھایا کہ میرے بندوں کہو کہ میں اللہ ہوں، اور میری ہی تم عبادت کرتے ہو، اور مجھی سے تم دعا کرتے ہو۔ تو ہم نے کیا کہا؟ یا اللہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں۔ عبادت کو ذرا کھولنا مقصود ہے، کیونکہ عبادت کا لفظ ہمارے ہاں بولا تو جاتا ہے لیکن ان کے معنی پوجا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے 2 معنی اور بھی ہیں، ایک غلامی اور دوسرا اطاعت، یعنی حکم ماننا اور محکومیت اختیار کرنا۔ ان دونوں کے لیے ایک لفظ اگر کہیں محکومیت اختیار کرنا، کہ مولا اللہ ہم تیرے ہی محکوم بندے ہیں، اور تجھی سے دعا کے لیے تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، اور کسی اور در پہ ہمیں جانے کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت، کیونکہ کائنات میں کار فرمائی ایک اللہ کی ہے، اور ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کے میرے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے میرے حال کو درست کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور اسلام کا اللہ سفارشیں بھی نہیں سنتا، وہ براہ راست اس سے جو مانگے وہی سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دعائیں دیکھیں گے ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں، کہ اللہ سے براہ راست مانگنا سکھایا، رب سے براہ راست مانگنا سکھایا۔ چنانچہ یہ ہو گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب ڈر خوف دور کر دیے اللہ کے بارے میں، چنانچہ پھر لازمی نتیجہ یہی ہے، سر بھی اسی کے سامنے جھکے گا، ہاتھ بھی اسی کے سامنے اٹھیں گے۔ اور دعاؤں کی نوعیت، اب اگلی بات ہے
دعا کی نوعیت. عام طور پہ لوگ نا جان مال میں برکت، مقدموں میں جیت اور دشمن پہ غلبہ، اس قسم کی دنیاوی دعائیں کرتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے پر مبنی ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا سے بلند اوپر اٹھا دیا ہے. دعا کے معاملے میں بھی بڑا وسیع کر دیا ہے کہ میرے بندو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے کی بجائے ایک بڑی چیز مانگ لو. وہ بڑی چیز کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ. زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آپ کو آ جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ یہاں پہ فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ جو ہموار ہو، نہ ہمواریوں سے پاک، رکاوٹوں سے مبرہ اور پستیوں سے اور ٹیڑھ سے بالاتر پاک. ایسا راستہ کہ جو سیدھا ناک کی سیدھ چلے اور سیدھا اللہ کی رضا تک پہنچے، جنت تک پہنچے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو. تو جناب وہ راستے کی طلب سکھائی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں خود بخود حل ہو جاتی ہے، ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ سیدھے راستے پہ ہیں اور ایک ایسا نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو عادلانہ نظام ہے، تو وہاں پہ نظام ذمہ دار ہوگا تمام کمزوروں کا. کمزوروں کا محافظ، ان کے حقوق کا محافظ، ان کے جان مال عزت آبرو کا محافظ، ان کی جو معاشی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا ذمہ دار، ان کے لیے مواقع مہیا کرنے کے لیے تیار اور آگے بڑھنے کے لیے ان کی پشتی بانی کرنے والا نظام. تو جب آپ نے اللہ کی تعلیمات پر مبنی نظام قائم کر لیا، پھر آپ کے دنیاوی مسائل وہ نظام حل کرے گا. صحت کی بھی، تعلیم کی بھی، امن و امان کی بھی اور آگے بڑھانے کی بھی، یہ ساری ذمہ داریاں وہ نظام لے لے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی اور اس ریاست کے اندر ساری ذمہ داریاں انہوں نے لیں اور پھر خلافت راشدہ قائم ہوئی. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تربیت دی، انہوں نے ایک اسلامی ریاست کو پھر آگے بڑھایا. اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا طاقتور ترین میرے نزدیک کمزور ترین ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ دوں، اور تمہارا کمزور ترین میرے نزدیک طاقتور ترین ہے جب تک کہ میں اس کو حق دے نہ دوں. تو گویا کمزور کے حق کی حفاظت اور طاقتور سے کو حق دبانے سے روکنا، یہ اسلامی نظام عدل کی بنیادی ذمہ داری اور نظام چلانے والوں کی بنیادی ذمہ داری. تو یہی صراط مستقیم ہے جس پہ ہر انسان کو اس کا حق حاصل ہو، اسے حقوق میسر ہو اور اس کی محنتوں کا پورا پورا معاوضہ ملے، آگے بڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہ ہوں، مواقع اس کے لیے آگے کھلے ہوں. تو یہ صراط مستقیم ہے. اس کی طلب سکھائی ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم. اب آگے پھر یہ تو ہو گیا نا، یہ کون سا راستہ ہے صراط مستقیم؟ یہ راستہ ہے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اور خلفائے راشدین کا اور انصاف پروروں کا. جن جن لوگوں کے دور میں انصاف قائم ہوا، یہ ان کا راستہ ہے. چنانچہ انصاف قائم کرنے کے راستے پر چلنا اور اس کی طلب رکھنا اور اس پر قائم رہنا. ایک بات یہاں یاد آ گئی، مرتضی مطہری نے لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشکلات تھیں وہ انصاف پسند ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ انصاف طلب ہونے کی وجہ سے تھی. انصاف پسند ہونا تو یہ ہے نا کہ جی انصاف ہونا چاہیے، لیکن انصاف طلب ہونا یہ ہے کہ میں نے انصاف قائم کرنا ہے. خلیفۃ المسلمین تھے، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ کسی کو نواز دیں ناجائز طور پہ اور کسی سے درگزر کر لیں ناجائز طور پہ.
اور رول آف لا میں کسی کے لیے سستی کر دیں اور کسی کو زیادہ اس کے اوپر نافذ کر دیں، سزا دے دیں، اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دے دیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، بلکہ انصاف طلب تھے، چاہتے تھے کہ انصاف قائم ہو۔ تو جب انصاف قائم ہوتا ہے تو کمزور جو ہے نا اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، ہمیں ایسے راستے پر چلا جو سیدھا ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، خلفائے راشدین کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے، اور انصاف پسندوں کا راستہ ہے، جہاں لوگوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کے راستے پہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ۔ دو قسم کے لوگ رہے ہیں نا، ایک طرف فرعون، حامان، شداد اور نمرود، ابو لہب اور ابو جہل ہیں، جنہوں نے انسانوں کے حقوق پامال کیے، ان کو دبا کے رکھا اور ان کی محنتوں کا استحصال کیا اور ان کو ان کے حقوق پہنچنے نہیں دیے، اور اپنی بالادستی قائم کی اور ان کو کمزور بنایا، کمزوروں کو کمزور کیا اور طاقتوروں کو طاقتور کیا۔ ایک طرف وہ راستہ ہے، دوسری طرف یہ راستہ ہے کہ طاقتوروں سے طاقت لے کر کمزوروں کو طاقتور بنانا، اوپر اللہ نیچے بندے، تمام بندے برابر، یہ راستہ ہے۔ تو اب جن لوگوں نے راہ گم کر دی، یہ راہ صراط مستقیم جنہوں نے گم کر دی اور اس پہ نہیں چلے، ہمیں بھی مولا ان کے راستے پہ چلنے سے بچا، اور جو اس راستے کے ترک کی وجہ سے، پھر جب اللہ کا راستہ، یہ انصاف کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، جب یہ ترک ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے ایسی قوم پہ، اور ایسی قوم عظمت سے محروم ہو جاتی ہے، قیادت سے محروم ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، اور وہ اپنی طاقت کھو بیٹھتی ہے اور اپنی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری خواہش ہے، اس سورۃ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ان لوگوں کے راستے کی طرف بھی ہم نے نہیں جانا اور اس سے نجات کی تمنا رکھنی ہے کہ جنہوں نے صراط مستقیم چھوڑ کر اللہ کے غضب اور غصے کو آواز دی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، نتیجتاً ذلت اور مسکنت بیچار بھی ان کا مقدر بنے۔ تو ویورز، یہ سورۃ فاتحہ ہے جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور یہ انسان کو ایک راستے کی طرف بلاتی بھی ہے، اس کا شعور بھی پیدا کرتی ہے اور اسے اپنانے کی گویا اس کے اندر عزم بھی موجود ہے۔ یہ اللہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اندر سے، ہم اپنے آپ کو طاقت مہیا کرتے ہیں کہ ہم اس پر گامزن ہیں، اللہ سے تائید مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پہ مضبوط رکھ۔ یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ نے ہماری خواہش کو درست کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگنے کی بجائے ایک پورے کا پورا راستہ ہی مانگ لیں کہ جب اس پر چلتے چلے جائیں گے آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کا مضمون میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صحیح ہے، جو یہ میں سمجھا ہوں وہ آپ تک پہنچایا ہے، اس میں جو صحیح ہے وہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اس سے نوازے، اس کی سمجھ سے نوازے، اور جو کچھ غلطی ہو گئی ہے تو وہ میری اپنی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ کے ذہن سے اس کو محو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔